ملک صاحب آپ نے جنرل ضیاء الحق کا ذکر کیا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی کا سلسلہ تو اسی دور سے شروع ہے. مجھے یہ بتائیے جناب، بالکل درست بات آپ نے کہی. میں اس وقت وزیر داخلہ تھا اور مجھے بنایا اس وقت گیا تھا جس دن ایک ہی دن 4 دھماکے ہوئے تھے، پشاور، راولپنڈی، لاہور اور کراچی، اور اس میں میرا خیال ہے کہ 1100-1200 آدمی شہید ہوئے تھے. اس کے بعد مجھے بلا کے انہوں نے کہا تھا، چونکہ مزاجن میں ذرا سخت قسم کا آدمی ہوں، تو مجھے کہا گیا، تو میں نے پہلے تو معذرت کی کہ میں چونکہ ایک تاثر پارٹی اس کے اندر، حکومت کے اندر تھا کہ آئی ایم ٹو کلوز ٹو ضیاء الحق. اور جنیجو صاحب نے جب مجھے کہا تو میں نے کہا سر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا تعلق تو بہت قربت کا ہوتا ہے، تو مجھے بارے میں تاثر بھی ہے اور کچھ غلط بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے آپ پہ اعتماد ہے، آپ یہ قومی ذمہ داری سمجھے. تو پھر ہم نے اس کو دھماکے کس نے کروائے تھے؟ جی دھماکے کس نے کروائے تھے؟ وہ دھماکے خاد اور رشین کروا رہے تھے. اور میری ایک رشین وزیر آف تھا یہاں ایمبیسڈر، اس کے ساتھ بڑی ٹھیک ٹھاک جھڑپ ہوئی تھی. اور میں بلنٹ قسم کا آدمی ہوں. آج کل کون کروا رہا ہے؟ جی آج کل کون کروا رہا ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے جی کہ میرے کوئی 1.5 سال ہوا ہے میری اتفاق سے ملاقات، میں ویسے تو نہیں ملتا، ایک فوتیدگی پہ جناب نثار علی خان سے ہو گئی تھی. تو اس وقت تک یہ تیزی نہیں آئی تھی. تو نثار علی خان میرے دوست ہیں، اچھے آدمی ہیں، حب الوطن آدمی ہیں، کمپیٹنٹ آدمی ہیں. تو آپ کی رائے کیا ہے؟ ہمیں آپ نے چودھری نثار علی خان کی نہیں، آپ نے اپنی بات بتانی ہے. نہیں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں. جی انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جی افغانستان کا کیا ہوگا. میں نے کہا جی افغانستان میں امریکہ ہارے گا، لیکن اس سے پہلے اس جنگ کو دھکیل کے ہمارے اندر لے آئے گا، اور اس کے اندر جو ہمارے ملک دشمن قوتیں ہیں وہ داخل ہو جائیں گی. یہ میں نے 1.5 سال پہلے بات کی تھی. فاروق صاحب ایک حقیقت اور بتائیں ہمارے ناظرین کو. آپ نے ضیاء الحق سے قربت کا ذکر کیا ہے، یہ بھی بتا دیں کہ آپ وزیر داخلہ تھے. ضیاء الحق کا طیارہ کس طرح کریش ہوا؟ کیا مقصد تھا اس کا؟ دیکھیں جی، اس کی حقیقت بہت گہری ہے. نہیں آپ بتائیں. دیکھیں یہ میرا خیال ہے جی کہ میں ضرور بتاؤں گا اور اس کو سامنے بھی لاؤں گا. میں بہت کچھ اس سلسلے میں جانتا ہوں، لیکن بنیادی بات یہ بتا دیتا ہوں کہ جب تک امریکنز اور پاکستان کے مفاد اکٹھے رہے، ہم مل کے یہ جنگ لڑتے. لیکن ضیاء الحق کی شرائط پہ کسی امریکن کو، کسی جو افغان لیڈر تھے تحریک کے مزاحمت کے، ان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کرنے کی اجازت نہیں. امریکہ کے کسی آدمی کو نہیں تھی. بلکہ ایک دن امریکن ایمبیسڈر بغیر اجازت کے چلا گیا تھا پشاور ملنے کے لیے ایک مجاہد لیڈر کو. تو وین ہی گاٹ دا نیوز، تو مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کو پتہ ہے امریکن ایمبیسڈر کدھر ہے؟ تو میں نے کہا جی فرینکلی اسپیکنگ میری تو علم. انہوں نے کہا جی وہاں گیا ہوا ہے، اور آئی بی کے ڈائریکٹر کو تھے کرنل بشیر. ضیاء الحق صاحب نے آپ سے پوچھا؟ ضیاء الحق، کرنل وہ بشیر ولی صاحب تھے. انہوں نے کہا جی کہ افغانستان امبیسڈر کسی حالت میں اس آدمی کو نہیں ملے گا. تو اگر اس نے انسسٹ کیا تو ٹیل ڈائریکٹر آئی بی ٹو پش ہم اکراس تورخم بارڈر. اور وہ بغیر ملے واپس آیا چلاتا ہوا. صاحب ایک ضیاء الحق تھے، ایک جنرل مشرف ہیں کہ ایک ٹیلی فون کال پہ سرنڈر کر گئے، اور اس کے بعد تو ایک ایسا سلسلہ شروع ہے کہ آج پاکستان کے اندر بلیک واٹر سرگرم ہے. دیکھیے جی، بات سنیے کہ جو اس ملک کو مشرف نے نقصان پہنچایا ہے، جس نے اس کی بنیادوں پہ کلہڑا چلایا ہے، میں تو اس کو کبھی معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہوں. اس کا یعنی ایک تو اس کی یہ نام نہاد روشن خیالی، اس نے ہمیں یہاں سے نکال کے جو ہماری اصلی راہ تھی اس سے بھٹکا دیا. میری کبھی جنرل ضیاء الحق سے اپنا اس سے مشرف سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی. ان کے ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد جب انہوں نے استعفیٰ دے دیا تو میرے ایک انتہائی قریبی دوست ہیں جو ان کے بھی بڑے قریبی دوست تھے، انہوں نے ان کو فیئرویل ڈنر دیا اور بڑے چند لوگوں کو بلایا، اور مجھے بھی اور میری بیوی کو بھی. اس میں یہ مکس ڈنر تھا، 6 کپلز کا تھا. تو وہاں 4.5 گھنٹے، یہ 29 ستمبر 2000. صاحب ہمارے پاس ٹائم کم ہے. دیکھیں آپ جنرل مشرف کی بات کر رہے ہیں، اب تو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، لیکن ڈکٹیشن کا عمل تو اسی طرح جاری ہے. ایجنڈا وہی ہے جی. یہ اٹ بگنز ود این آر او. این آر او میں سمجھوتے کیا ہوئے تھے؟ یہی ہوا تھا کہ کھایا پیا ہضم، اب آگے چلو
مشرف کا نظریہ اور پیپل پارٹی کا نظریہ ایک ہے. صاحب چلے یہ بتائیں کہ اس سارے عمل سے جو امریکہ ہم پر دباؤ ڈالتا ہے, جو ڈکٹیشن دیتا ہے, آپ کے پاس کوئی ایسی لیڈرشپ ہے کہ اس سے نجات حاصل کر سکے؟ جی بالکل نہیں ہے, لیکن آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ کس قسم کا رد عمل آتا ہے. کیری ڈوگر بل پہ کیا ہوئی تھی, بلیک واٹر پہ کیا, اب سرگرمیاں جاری ہیں لیکن وہ جو تھی ان کی سینہ زوری وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, باقی یہ فیز گزر جائے. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. جی آج کل انڈیا سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. ہمارے صدر مملکت کہتے ہیں کہ ہمیں مشرقی بارڈر سے کوئی خطرہ نہیں اور امن کی آشا مہم چل رہی ہے. آپ کا کیا اس بارے میں خیال ہے کہ انڈیا سے؟ مجھے ان کی سادگی پہ یا نیت پہ ہنسی آتی ہے یا رونا آتا ہے. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں, یہ تو سمجھنا کہ ہندوستان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, مجھے تو یا یہ ان کی نیتوں میں فرق ہے یا ان کی سمجھ میں فرق ہے. آپ یہ رکھیں کہ جس دن سے پاکستان بنا ہے ایک دن کے لیے بھی ان کے ذہن سے یہ اور دلوں سے یہ زخم نہیں گیا. یہ ایک خاص ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جس کو میں لالی ووڈ بالی ووڈ این جی او کراؤڈ کہتا ہوں, جو آنا جانا لگے رہتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے جناب انڈیا کے اندر حالات کیا ہیں؟ شبانہ اعظمی سے پوچھ لیجئے, سیف علی سے پوچھ لیجئے, وہ کیا نام ہے جو نوابزادہ سیف علی, وہ کرینہ کپور والا جو ہے, اس سے پوچھ لیجئے. ابھی جناب جاوید جبار صاحب ایک گئے ہوئے تھے اور جس میں ضیاء محی الدین صاحب گئے ہوئے تھے اور اس نے پیش ساتھ ہونا تھا. امیتابھ بچن بامبے میں تھا. امیتابھ بچن اس وقت تک سٹیج پہ نہیں آیا جب تک ضیاء الدین موجود تھے. ابھی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ پھر ہم کیوں مرے جا رہے ہیں ان سے بات کرنے؟ مجھے ایمان سے شرم آتی ہے. مجھے یاد ہے ایک انتہائی میٹنگ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, بڑے چاند وزیر اعظم جنیجو بھی تھے, ضیاء الحق بھی تھے, تو ملٹری سیکرٹری آیا کہ جناب انڈین فارن سیکرٹری کا فون آ گیا. یہ سننے والی بات ہے, اس کو آپ کاٹیں گے نہیں. تو انہوں نے کہا, ستار تھے ہمارے جو فارن سیکرٹری تھے, انہوں نے کہا کہ جی آپ جاؤ سن لو. تو یہ گئے تو انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر راجیو صاحب پریزیڈنٹ صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو یہ واپس آئے تو ضیاء الحق نے ان کو کہا کہ ان کو کہہ دو کہ میں اویلیبل نہیں ہوں, وہ پھر بات کر لیں گے. پھر وہ واپس لائے کہ وہ کہتے ہیں بڑی ارجنٹ بات میں نے کرنی ہے, تو پریزیڈنٹ صاحب کو تکلیف دیں. تو پریزیڈنٹ نے پھر یہی جواب دیا اور کہا کہ ان کو کہو کہ جو بات کرنی ہے میسج ہے وہ آپ کو دے دیں, پھر میں اٹینڈ کر لوں گا. تو وہ میسج یہ لے کے آیا کہ اب جب رشین فورسز افغانستان سے نکل رہی ہیں تو وٹ کائنڈ آف رول ڈو یو ایکسپیکٹ پاکستان ٹو پلے, انڈیا ٹو پلے. تو ضیاء الحق نے یہ جواب دیا, اور یہ زندہ ہے وہ آدمی جو میسنجر تھا بیچ میں, عبد الستار ہمارے جو خارجہ سیکرٹری تھے. ضیاء الحق نے ان کو کہا کہ ٹیل ہم the same role that you have played in Afghanistan for the last 11 years, stay out of it. So that was, یعنی وہ مانگتے تھے وقت ہم سے, مذاکرات کے لیے وہ چاہ رہے تھے. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ نیوکلیر ڈیل پہ جو ہوا تھا اس کی ابتدا کس نے کی تھی؟ راجیو نے کی تھی, اور ضیاء الحق نے بڑی مشکل سے ایگری کیا تھا. دہلی کے سب پھر خرابی کہاں سے پیدا ہوئی؟ پھر بتائیں کہ ہمارا بنیادی مسئلہ کیا ہے, ہم اپنے مفادات سے کیوں انحراف کرتے ہیں, قومی جذبہ کیوں پورے کار نہیں لاتے, لیڈرشپ کہاں سے لے کے آئیں؟ آپ بھی سیاستدان رہے ہیں, سیاستدانوں پہ تو لوگ اعتماد کرتے ہیں, سیاستدان لوگوں کو مایوس کرتے ہیں. جس طریقے سے سیاستدان آتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. ایک بات یاد رکھ لیجیے. دوسری بات, میں کہاں سے آتے ہیں مجھے بتا دیں, مجھے تو نہیں پتا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ ووٹ دیتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں. جی ہاں, جس طریقے سے ووٹ بھی دیے جاتے ہیں, ایشوز بنا کے کھڑے کر کے کر لیے جاتے ہیں ووٹ لے کے, لیکن وہ پاکستان کی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتے, عوام کی سوچ. آج آپ اب یہ پختونخوا ہی لے لیجیے, رات اپنا پروگرام دیکھا ہے اپنا؟ جی میں نے دیکھے پروگرام سارے, ٹھیک ہے. اب وہ قیادت کیا کر رہی ہے اور لوگ